اچھا جی، اوپر کر لیں 17 نمبر آیت اور اپنے چشتی صاحب کا مائک ذرا دیکھ لیں. جی تعوذ اور دیکھیے. تسمیہ پڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آیت نمبر 17 ہم نے کل بھی پڑھی تھی، لیکن نیٹ کی خرابی کی وجہ سے اس کا ترجمہ ٹھیک طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا تھا، تو ہم اس کو دوبارہ کریں گے سیاق و سباق سمجھنے کے لیے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ پیچھے کیا تھا اور کیسے آگے تسلسل جاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک شخص کی مثال دی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیک رویہ رکھتا تھا، حسن سلوک رکھتا تھا، اور آخر میں اس نے بڑی دردناک قسم کی دعا بھی مانگی کہ رب اوزعنی، مجھے توفیق دے، اور کن کن چیزوں کی توفیق دے، وہ ساری ہم نے پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنت والے ہوں گے اور یہ ان سے سچا وعدہ کیا جاتا ہے. اب دوسرا شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی خاص موقع نہیں ہے کہ بھی اس موقع پر ہی یہ ہوا، یہ عام ہے چیز. قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہوں گے کہ جو مکہ کے اندر موجود تھے، اور مسلمان لوگ اپنے والدین کی اطاعت کیسے کرتے تھے، کیسے ان کا سا رویہ تھا، اور جو کفار تھے ان کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا بچوں کا، تو وہ اپنے والدین کو کیا کہتے تھے. تو یہ آج پر بھی منطبق ہے، اس پر بھی منطبق ہے. تو میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. والذی، اور وہ شخص، قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین سے کہا، اف لکما، اف ناگواری کا لفظ ہے تو ہم نے اس کا کیا تھا تف ہے تم دونوں کے لیے، تائیدانی نی، تائیدا کا مطلب ہے دونوں، تائیدانی تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو، نی آ گیا. کیا تم، آ کا مطلب ہے کیا، سوال ہے کہ کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا بریکٹ میں قبر سے. وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ مجھ سے پہلے. اب قرون جو ہے اصل میں زمانے کے لیے آتا ہے، قرن کہتے ہیں 100 کو، قرون کہتے ہیں اس کی جمع. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے زمانے کے لوگ، یا زمانے کے امتیں، زمانے کے گروہ. زمانے کے لوگ کریں یا زمانے کے گروہ کریں؟ زمانے کے لوگ ہم نے پہلے بھی کیا ویسا اس کا. کیا ہوا، ٹھیک ہے. جب کہ مجھ سے پہلے کئی زمانوں کے لوگ گزر چکے، خلت، قرون چکے. کون سی ہے جمع؟ جمع مکسر. جمع مقصر ہے، بالکل. تو مقصر ہونے کی وجہ سے خلت آیا، قد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانوں کے لوگ گزر چکے. کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو دوبارہ نہیں اٹھائے گئے، اس کی اپنی ایک تعویل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی میری طرح کے ہی تھے. آگے کیا ہے کہ جو والدین کا رویہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، چونکہ وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور اب بھی جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، بریکٹ میں،
جیسے وہ دونوں والدین یعنی کہ والد اور والدہ. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اصل لفظ ہے غیث. جی غیث کس کو کہتے ہیں؟ مانگنا. ہاں جی فریاد مانگنا، کرنا. رحمت مانگنا. جی ٹھیک ہے. غیث کہتے ہیں رحمت کی بارش کو. بارش جو ہوتی ہے نا اس کو رحمت کی بارش. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استدعا کرنا، وہی ہے فریاد کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تکلیف میں ہیں، تو ہمارے اوپر رحمت فرما. یہ ہے غیث. اب اس کے ساتھ آ گیا سین اور تے. شدت کے لیے باب استفعال بنے گا. تو یہ اب باب کی طرف ہم نہیں جاتے عام طور پر، اس لیے کہ وہ بڑی گمن کیری ہے، اس کے اندر پھنس جائیں گے ہم. تو وہ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں. اب یہ ہے ان کا کرب. جو فریاد یہ ہے کہ بچہ ہمارا مشرک ہے، بچہ ہمارا کافر ہے. تو شاید اس کے اندر بھی فریاد کے اندر بھی ان کی دعا ہو، لیکن وہ جب اپنے بچے سے کہتے ہیں تو یہ اس کے اندر سبق ہے یہاں بہت بڑا. آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ کس چیز کی بنیاد پر ہیں؟ مسلمان کے رشتے دین کی بنیاد پر. دین کی بنیاد پر. جو بے دین ہوگا وہ بے شک اپنا بیٹا بھی ہے، اس کو ہم نصیحت تو کریں گے، لیکن جو لفظ ویلکا تیری بربادی، آمن تو ایمان لیا. جی مطلب کیا ہے کہ تیری بربادی ہوگی، ہم اس سے تجھے بچانا چاہتے ہیں، تو ایمان لیا. کیوں جی؟ یہ مطلب بنتا ہے نا. تو اس کے اندر محبت ہے یا نفرت ہے؟ محبت. اس کے اندر محبت ہے. اس کے اندر محبت ہے. جیسے ہم بھی مطلب کئی دفعہ اس قسم کے، اب وہ پنجابی زبان میں مائیں کہتی ہیں، اب وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ مر جا ادھر آ میرے کول. کیوں جی وہ کہتے ہیں نہیں کہتی؟ جی وہ تین موت پوے ادھر آ. وہ اس کے اندر ہوتی محبت ہی ہے، لیکن ویلکا کا ترجمہ ہے بد دعا. عربی زبان میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ویلکا محبت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کسی بندے سے بات کی جائے، ویسے ویل جہنم کی وادیوں میں سے ہے. میں یہ بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ کل میں نہیں سمجھا پایا. جی سر. تو یہاں یہ ہے کہ والدین ہیں وہ اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ اللہ سے فریاد، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں وہی لکا، اور کہتے ہیں تیری بربادی، آمن تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کیا ہے وعدہ؟ کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو کہاں پھینکے گا؟ جہنم کے اندر. تو وہ اس کو ڈرا بھی رہے ہیں، نذیر کا اپنا کردار جو ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ اس کو نصیحت بھی کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ بھی کر سکتے ہیں مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی مل کے کرتے ہیں. والذی، وہ شخص، اور وہ شخص قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین سے کہا، جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف ہے تم دونوں کے لیے، تف ہے تم دونوں کے لیے. اب سوال ہے، آتا ایدانینی ان اخرجا، جی
کیا تم دونوں مجھے دھمکی سے دیتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو یہ وہ دھمکی تو آپ نے کہا تھا کہ بھئی ہم وعدہ کریں، کیا تم مجھے وعدہ اچھا، دیتے ہو، وعدہ کرتے ہو نہیں، وعدہ دیتے ہو، وعدہ دیتے ہو، اچھا، جی ان اخراجا کہ میں نکالا جاؤں گا، تو ہم نے کہا تھا کہ بریکٹ میں لگا لیں قبر سے، ساتھی ضربات میں بولیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ جی آگے کہیں ذرا، جی کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو میں قبر سے کہ میں نکالا قبر جاؤں گا؟ سے نکالا جاؤں گا؟ قبر میں بریکٹ میں سے ہے جی۔ وقد خلت القرون، ترجمہ اور جبکہ بہت کئی زمانے کے لوگ گزر چکے، جی اور بے کئی شک زمانوں بہت سے زمانوں کے لوگ گزر چکے ہیں، من قبلی مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے۔ دوسرا لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں وہ جائیں گے میں بھی جاؤں گا، وہ بھی ٹھیک تھے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب والدین کیا کہتے ہیں؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے فریاد کہتے ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے، بریکٹ میں کر لیں، کہتے ہیں وہی علاقہ تیری بربادی، تیری بربادی، آمن تو ایمان لے آ، تو ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، انتہائی سچا ہے، تنوین کی وجہ سے تو بہرحال بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ وہ کہتا ہے تو وہ بچہ یا وہ اولاد وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو ما ھذا کا ترجمہ کریں، نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ جی مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ جی پروفیسر صاحب، والذی قال، اور وہ کہ جس نے کہا لوالدیہ اپنے والدین سے، افد لکما، تم دونوں پر تف ہے، اتعداننی، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں، وقد خلت القرون، اور بے شک بہت سے زمانوں کے لوگ گزر چکے ہیں، من قبلی مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے تھے، یعنی اس کے والدین، ویلا کا آمین، تیری بربادی تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جی فیقول ما، لکھا ہوا ہے میرے پاس، فیقول، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ جی مگر پچھلے کے بجائے ہم نے کیا تھا کہ پہلے لوگوں کی، پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں۔ جی اچھا جی، آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے، اس کے اندر جو ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی مشکل فی کے اوپر آئے گی، تو اگر ہم الگ الگ کریں گے، فی کے بعد جملہ الگ ہے، تعلق ویسے اس کے ساتھ ہے، تو میں پہلے پڑھتا ہوں، اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ بات حق ثابت ہو گئی۔ وہ کیا سی حق بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ وہ بات جو تھی وہ ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ بات حق ثابت ہو گئی، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، من بھی آ رہا ہے جی، فی امم ان امتوں میں، قد خلت جو گزر چکی، من قبلہم
ان سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے. یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی بالکل آگے. جی سر. تو اب ہو گیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ بات حق ثابت ہو گئی ان امتوں میں بھی کر لیں، ان امتوں میں بھی جو جنوں اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر گئیں. ذرا لمبا جملہ ہو جائے گا. اب ان کے پاس خواہ وہ جن تھے خواہ وہ انسان تھے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. اللہ نے وقت جو ہے ایک کرنسی تجارت کے لیے دی ہوئی ہے کہ یہ جو گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے، سانس ایک دفعہ اوپر جاتا ہے ایک دفعہ نیچے آ جاتا ہے، مختلف وقت کے نشانات ہیں. تو یہ اصل میں سرمایہ ہے تجارت کے لیے. جس نے اس سرمایہ کو نیکی کے لیے لگا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو بدی کے لیے لگا دیا وہ کیا ہوا جی؟ سارے میں. تو یہ ہے انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے. مطلب ویسے نہ پڑھیں، اس کے اندر باقاعدہ ایک تجارت کے لیے تجارت کا موقع ہے. تجارت فائدے کے لیے کی جاتی ہے، خسارے کے لیے نہیں کی جاتی. لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، تو لہذا بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے. جی اب مل کے پڑھ لیتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حق علیہم القول، قول فاعل ہے جی، جن پر یہ بات یہ حق بات ثابت ہو گئی. ہو گئی. جن پر یہ بات حق ثابت ہو گئی. جی جن پر یہ بات ثابت ہو گئی، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. حق ثابت ہو گئی تو ہمیں ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گا. جی فی امم، اب ترجمہ کریں. ان امتوں میں امتوں میں بھی سے بھی، ان امتوں میں بھی. جی میں بھی قد خلت، جو گزر گئیں جو گزر گئیں، من قبلہم، ان سے ان پہلے سے پہلے ان سے پہلے، یہ جو اوپر والے لوگ ہیں ان سے پہلے جو امتیں گزر گئیں ان پر بھی من الجن والانس، جنوں اور انسانوں جنوں اور انسانوں میں جن اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک بے وہ شک خسارہ وہ اٹھانے اٹھانے والے تھے. آنے والے تھے. بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے. چلے ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر داؤد بھائی. جی اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ بات حق ثابت ہو گئی. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان امتوں میں بھی جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر گئیں. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے. جی بالکل خسارہ اٹھانے والے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالی اگلی آیت کے اندر لفظ درجات استعمال کر رہا ہے، اور یہ بھی دونوں گروہوں کے لیے ہے. اوپر ہم نے پڑھا ہے ایک کامیاب گروہ جو کہ ایمان لانے والے ہیں، اور ایک خسارے والے گروہ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، جنہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں کی. یہی چاہے سیاق و سباق بن رہا ہے نا. جی سر جی. اب جو ایمان والے ہیں وہ بھی عمل کر رہے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ بھی عمل کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جس کو ترجیح دی ہے وہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے، یعنی کہ وہ دو گروہ ہیں، ہر ایک گروہ کے لیے درجات ہیں. مما، اس میں سے، عاملو، جو انہوں نے عمل کیے. پروفیسر صاحب یہ اب کل نہیں پڑھا گیا ہے، یہ کل لن ہے. کلن ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر دے جی.
وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے درجات ہیں مما عملو اس چیز میں سے جو انہوں نے عمل کیے۔ اب یہاں جو چیز سمجھنی ہے جی وہ یہ ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے تو ہے درجات، پہلے جو پڑھا ہوا تھا، کیوں جی؟ جی سر اور جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کے لیے کیا ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ ان طبقات المنافقین درک الاسفل فی الدرک الاسفل من النار، ان کے لیے درکات ہیں، تو یہ درجات اونچائی کی طرف جاتے ہیں اور درکات نیچے کی طرف جاتے ہیں، جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے میرے لیے عمل کی جو پسند کیا ہے لفظ وہ درجات کیا ہے، یہ اس کی تشریح ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہے دونوں کے لیے، لیکن اللہ کے لیے اللہ نے کن کو پسند کیا یہاں ذکر کرنا؟ نیک لوگ۔ مومنوں کے لیے ہاں مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ وہ اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے، اس کے اندر بدلہ بریکٹ میں رکھ لیتے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال کا، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوئی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا بدلہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا جی، بالکل۔ ذرۃ بھی لفظ آتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آگے جی اتنا پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں قیامت کا منظر ہے اور جو کفار ہیں ان کے لیے۔ تو یہاں چونکہ لفظ والی کلے آ رہا ہے تو اس کلے کے اندر دونوں ہیں، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، جی جی تو آپ سر۔ پڑھیں والی کل درجات، ترجمہ وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ درجات، دوبارہ غلطی ہو رہی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ولی کل درجات، اور ہر ایک کے اور لیے ہر درجات ایک کے ہیں۔ لیے درجات ہیں۔ جی ہر ایک کے لیے، ہر گروہ کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں درجات ہیں، مما عملو اس میں سے جو انہوں نے عمل عمل کیے کیے۔ یا اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے۔ اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، جی اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، اس پر اتفاق کر رہے ہیں جی۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ وہ اللہ انہیں پورا تاکہ پورا وہ بدلہ اللہ دے۔ تاکہ وہ اللہ تاکہ انہیں وہ پورا اللہ پورا بدلہ انہیں دے۔ پورا پورا، اصل میں تو ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا دے ان کے اعمال۔ تو یہ ہے بدلہ، بریکٹ میں رکھ رہے ہیں جو ہماری زبان میں ہماری سمجھ کے لیے، تاکہ وہ اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے، اعمالہم ان کے ان کے اعمال اعمال کا، ان کے اعمال کا، ان کے اعمال کا، وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم ظلم نہیں نہیں کیا کیا جائے جائے گا۔ کوئی ظلم جی نہیں کیا دونوں جائے چیز ہیں کہ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم بھی مفعول بن سکتا ہے اور وہ بھی مفعول بن سکتے ہیں، اور تو کیا کریں گے؟ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہی جی۔ جی ان پر ظلم نہیں کیا جائے نہیں گا۔ کیے جائیں گے۔ جی آپ نے ڈاکٹر جی آپ وَلِكُلٍّ درجات، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عملو اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ اور تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جی اور ان پر ظلم یا نہیں وہ کیا ظلم جائے نہیں گا۔ کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ان پر ابھی اتفاق ایک پر کر لیتے ہیں، اس میں ذرا ہارمونی آتی ہے، ترجمے دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اب لفظ جناب پہلے دیکھنا ہے، اس کے اندر کچھ لفظ آ رہا ہے جو ہماری ووکیبلری کے اندر اضافہ کرے گا۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ جملہ
یا یہ آیت کا حصہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں. جی اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا علن نار آگ پر یا آگ کے سامنے. جی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یو رادو مشکل تو نہیں ہے جی. یو رادو النار یعرضون ہم نے پڑھا ہوا ہے نا پہلے. جی بالکل پڑھا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آگے بھی عرض آ رہا ہے اس کے معنی اور ہوں گے کہ بھئی یہاں یہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے. اب لفظ آ رہا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. ان سے یہ لفظ کہے جائیں گے یا ان سے کہا جائے گا. اب میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں. ایک ہے ذہبا. ذہبا کا مطلب کیا ہے؟ لے جانا، لے گیا، نہیں، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. گیا. اور ذہبا کے ساتھ با آ جائے، ذہبا بی. جی پڑھا ہوا ہے. لے کر گیا. لے کر گیا. تین لے گیا، لے کر گیا. جی ٹھیک ہو گیا. اب اسی سے جو اذہبا بنے گا نا، اذہبا، اس کا مطلب ہے اس نے حاصل کیا. جی یا جی وہ لے گیا. اذہبا جیسے نازلہ انزلہ ہے، یہاں ہے اذہبا، اس کے اوپر زبر ہے اذہبا. جی تو اس کے معنی ہے اذہب تم لے گئے، تم نے حاصل کر لیے. یہ بھی معنی ہے تم نے ضائع کر دیے، تم نے ضائع کر دیا. ضائع کر دیے. یہ اذہبا الف کے اوپر زبر آ رہی ہے، پہلے لفظ شاید نہیں آیا تو لہذا ہم یہاں آ گئے. آگے لفظ آ رہا ہے طیباتکم. اس کے معنی کیا پڑے ہوئے ہم نے؟ اپنی پاکیزگی. اپنی پاکیزہ چیزیں. اپنی پاکیزہ چیزیں، ٹھیک ہے، اپنی پاکیزہ چیزیں. اب طیب یہ ذہن میں رکھیے گا صرف اپنی عربی زبان سیکھنے کے لیے کہ طیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کو اچھی لگے. اس کے اندر حواس خمسہ ہیں کہ جو چکھنے میں، دیکھنے میں عمدہ چیز لگے اور حواس خمسہ اس سے لذت حاصل کریں، وہ ہوتی ہے طیب. تو یہاں لفظ آ رہا ہے طیبات. جی اب طیبات جو مرنے کے بعد ملنی ہیں، طیبات وہ کیا ہوں گی؟ ایک مسلمان کے لیے تو جنت کی نعمتیں ہوں گی، جی ٹھیک ہے. جی اور زندگی کے اندر کیا ہے؟ طیبات تمہاری نعمتیں، تمہاری نعمتیں، تمہاری عمدہ چیزیں کا مطلب ان سے کہا جائے گا کہ اب تم کیا لینے آئے ہو. اس لیے کہ کفار کا ذکر ہے تو میں ذرا جلدی میں کروں گا تو آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا. اذهب تم لے جا چکے، طیباتکم اپنی پاکیزہ چیزیں، اپنی نعمتیں. یہ دونوں ترجمے بہتر ہیں. فی حیاتکم الدنیا، کب؟ اپنی دنیا کی زندگی. اپنی دنیا کی زندگی میں، بالکل جی، اپنی دنیا کی زندگی میں. جی واستمتعتم بہا، اور تم نے ان کا فائدہ بھی اٹھا لیا. کیوں جی؟ جی. یہ کون ہے؟ جی بالکل. کفار. کافر لوگ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی مومنوں کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ مومنوں کو، مومن چونکہ دعا، میں اب اس حدیث کے اندر نہیں ہے، مومن چونکہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم، آگے پڑھتے کیا ہیں؟ وفی الآخرۃ وفی وفی الآخرۃ الآخرۃ حسنۃ. حسنۃ، دونوں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے دنیا پر کی بھی کوئی اچھی خوشحالی چاہیے، نیکی چاہیے، آخرت کے اندر بھی نیکی کا بدلہ چاہیے، آخرت پر بھی یقین ہے. وہ جو کفار ہیں ان کا آخرت پر یقین نہیں، تو لہذا اللہ تعالی
انہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کوئی انصاف کر دیا، کوئی اور اچھی بات کر دی، لیکن آخرت پر ان کا یقین کوئی نہیں کہ میں اٹھایا جانا ہے، تو اب حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا میں بھی اسے نعمتیں دی جاتی ہیں، اچھے حالات ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اچھے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن کافر لوگ جو ہیں، انہیں جو دنیا کے اندر نعمتیں دی، دنیا کے اندر جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، کھانے کے لیے، یہ اس بات کا عوض ہے جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ اچھے عمل تو وہ بھی کرتے ہیں نا، جی جی جی، مطلب عدل ہے، انصاف ہے، ماشاءاللہ پورے کا پورا ایک بحری بیڑا چلا جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ کہاں جاتا ہے؟ افریقہ کے ممالک میں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے گفٹ فرام امریکہ ٹو دا پیپل آف افریقہ۔ جی، جی جی وہ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے اوپر گفٹ فرام امریکہ؟ کہ دنیا کے اندر ہماری مشہوری ہو، شہرت ہو، پتہ ہو کہ بھئی ہم نے کوئی کام کیا ہے، تو دنیا کے اندر انہیں ان کی شہرت کا، ان کے اس کا وہ عوض اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ جناب مختصراً، تو جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی نعمتوں کو حاصل کر چکے، لے جا چکے سن۔ جی لے جا چکے، تم لے جا چکے، ٹھیک ہے، لے جا چکے، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے ان سے یا ان کا فائدہ اٹھایا۔ اب آج کیا ہوگا؟ قیامت ہے اب۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحُونِ، آج کے دن تمہیں سزا دی جائے گی، تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کرنے والے عذاب کا۔ کس وجہ سے؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ کیوں جی؟ جی یہ پہلی وجہ ہے تکبر۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تکبر کیا ہے؟ کہ اپنی حدود جو انسان کی ہیں اس سے بڑا ہونا، یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ رضا کہتے ہیں چادر، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی جو بھی یہ چھیننے کی کوشش کریں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تکبر تھوڑا سا بھی ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو یہاں بھی ہے اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، یہ فسق، نافرمانی، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہو گیا؟ جی اب مل کے پڑھتے ہیں۔ یعرض وَیَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، ترجمہ، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ کے سامنے وہ آگ پر پیش جی ایک ساتھی ڈاکٹر ایک ساتھی ہمارے رہ گئے ہیں، ڈاکٹر سرشاد صاحب آپ کریں ایک اس کا جملہ۔ جی یہ اب میں کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کہیں ذرا دوبارہ۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور بریکٹ میں لکھ رہے ہیں اور کہا جائے گا، اور کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم اپنی پاکیزہ چیزیں لے جا چکے، تم اپنی پاکیزہ چیزیں لے جا چکے، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان کا فائدہ اٹھا لیا۔ تم نے ان کا فائدہ بھی اٹھا لیا۔ فالیوم،
تو آج کے آج دن کے آج کے دن دن فا کا ترجمہ نہیں ہوا تو تو آج آج کے کے دن، آج کے دن تو آج کے دن تجزاؤن عذاب الحون، تمہیں رسوا رسوا کرنے کرنے والے والے عذاب کا بدلہ دیا جائے دیا گا۔ جائے گا۔ تمہیں رسوا کرنے والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، سے سزا دی جائے گی، ہم بدلہ دیا جائے گا یہ کر رہے ہیں، کیوں؟ بما کنتم تستکبرون، اتنا کریں اس وجہ اس وجہ سے اس وجہ سے تکبر کیا کرتے جو تھے، تم اس تکبر وجہ کیا سے کرتے کہ تم تکبر کرتے رہے فی الارض، زمین میں زمین میں، بغیر الحق، نا ناحق نہ ناحق حق، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ اور سے اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے رہے جی۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تکبر نہیں کرنا، بالکل جی، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو نہ ماننا، یہ قرآن حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ کوئی بھی آدمی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نہیں پتا جس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے وہ کتنا اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملا ہوا، یہ مجھے نہیں پتا، دل کی حالت کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ نہیں پتا۔ اللہ جانتا ہے۔ بلکہ یہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ صحابہ کرام نے بھی پوچھا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنے اور یہ کریں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کا حصہ یہ ہے کہ تکبر یہ ہے کہ جو ابھی میں نے بتایا، دو چیزیں میں نے بتائیں، ہاں، دین کو نہ ماننا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ جی اب وقت اتنا ہے جی، 2 منٹ اپنے کیسر بھائی۔ جی میں والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم دونوں کے لیے تف ہے، اتعدادنی ان اخرجا، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو، تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا بریکٹ میں قبر سے، وقد خلت القرون من قبلی، اور جبکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے کے لوگ گزر چکے، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اس سے کہنے لگے، اس بریکٹ میں اس سے کہنے لگے، وَيْلَكَ آمن، تیری بربادی، تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہنے لگا، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہی وہ لوگ ہیں جن پر وہ بات حق ثابت ہو گئی جو پہلی امتوں میں نہیں، یہاں ہی میں نے پڑھا، بھی، جی ہاں جی، یہی وہ لوگ پہلی ہیں، امتوں میں، آپ کریں جلدی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ بات سچ ثابت ہو یہ گئی، بات سچ ثابت ہو گئی، فی آگے امم، ان امتوں میں بھی جو ان امتوں میں بھی، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے، وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اور کہا جائے گا کہ تم لے چکے اپنے حصے کی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں، اور تم نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا، فالیوم تجزون عذاب